گندگی والا دراصل گندگی پھینکنے والا ہوتا ہے، گندگی اٹھانے والا تو صفائی والا ہوتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ کبھی آگے والے نے غرور محسوس کیا اور نہ پیچھے والے نے توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ بس اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کسی انسان کا پہلا پیار بننا کوئی بڑی بات نہیں، بننا ہے تو کسی کا آخری پیار بنو۔ اس لیے تم یہ مت سوچو کہ وہ تم سے پہلے کسی اور سے پیار کرتا تھا، بلکہ کوشش یہ کرو کہ تمہارے بعد وہ کسی اور کے ساتھ پیار کی اسے ضرورت نہ پڑے۔ جو حد سے بڑھ کر محبت کر سکتا ہے وہ حد سے بڑھ کر نفرت بھی کر سکتا ہے۔ شیشہ جتنا ہی خوبصورت ہو، ٹوٹنے پر خنجر بن جاتا ہے۔ ہر ناکام مرد کو اچھی زندگی کی آرزو رکھنے والی عورت لالچی دکھائی دیتی ہے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کے پوچھ لیجئے، کیا وہ زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ صرف بارگاہ الہی وہ جگہ ہے جہاں رونے والے کا مذاق نہیں بنایا جاتا اور نہ رونا بیکار جاتا ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو، اور جب مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے کہیں دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنی ہے تو زندگی میں کیجیے۔ اگر تمہارے رزق میں کسی غیر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ پنجرے میں قید کیا ہوا پرندہ آپ کی ملکیت تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اپنا وہی ہے جو آزاد فضاؤں میں اڑان بھرے اور آ کر آپ کی ہتھیلی پر بیٹھ جائے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصار ہے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کیجیے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ،
کیونکہ معافی مانگنے کے بعد بھی اس کے دل میں دکھ ضرور رہتا ہے، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے باوجود نشان رہ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو وقت دے دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، یقین جانیے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ موت کے لیے ہر وقت تیار رہو، کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے اور جذبات کا کبھی فائدہ مت اٹھاؤ۔ بھروسہ سٹیکر کی طرح ہوتا ہے، دوسری بار پہلی بار کی طرح نہیں چپکتا۔ زندگی میں خود کو کبھی بھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ جب کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ ساتھ رہتے ہنستے کھیلتے لوگوں کا منہ مٹی تلے جا کر سو جانا ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ کبھی کبھی اپنی بہترین کوششیں بھی ناکافی ہوتی ہیں، ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے جو ضروری ہو۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم اپنے رب سے بھی یہی امید رکھتے ہو۔ ان لوگوں سے ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ کسی سے روز مل کے باتیں کرنا صرف تعلقات نہیں کہلاتے، بلکہ کسی سے دور رہ کر بھی اسے یاد رکھنا اصل تعلقات کہلاتے ہیں۔ زندگی سے سیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ عقل کے اندھے لوگ اکثر حسد میں خود کو ہی برباد کرتے ہیں۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔